کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اینڈ ویل بی کمنگ اپ ود دا ایپیسوڈز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ خاص ہم سے انفارمیشن چاہتے ہیں, آپ ہمیں ضرور سجیسٹ کیجیے. ہم ان ٹاپکس کو, ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کریں گے تاکہ ہم پراپرلی ان نیڈس کو ایڈریس کر سکیں جو ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی ہیں. آخر میں صرف اگر ہم نے ایک منٹ کا وہ ایڈوائس کرنا ہو اپنی میل اور فیمیل دونوں کو ہی, یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف اپنی فیمیل کو ایڈریس کرنا چاہیے. دونوں کو کرتے ہیں, دونوں کو کرتے ہیں. تو آپ وہ کیا ایڈوائس کریں گے کہ پلیجر انکریز ہو؟ دیکھیں, ایک بات یہ تھوڑی سی وہ بولڈ ہے, یہ کہ لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے میں یہ ایک بات میں بتا دوں کہ سائز از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. Oh, beautiful, very important. سائز از ناٹ دیٹ. اس کو کبھی کمپلیکس کا وہ نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے, بیکاز وہ باتیں کیونکہ کھول کے بات کرتے ہیں, سائز وغیرہ مطلب ڈسکس بھی کر لیتے ہیں, اینڈ دے گیٹ کمپلیکس. سائز ڈزنٹ میٹر, رائٹ, ٹیکنیک میٹرز. ٹھیک ہے. دوسری چیز لڑکی کہ یہ کہ ہر لڑکی پرووائڈیڈ دا رائٹ سرکمسٹانسز, پرووائڈیڈ دا رائٹ اسٹیمولس, رائٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ, ایک وہ ماحول. ایوری single woman, female on this planet is hot. Okay, wow, wonderful. Yes, wonderful. I am telling you the truth, facts بتا رہی ہوں. Every woman. اگر وہ نہیں لگتی اس بندے کو, I'm sorry to say, اس کا فیلئر ہے. عورت کا فیلئر نہیں. وہ نہ اس کو اراؤز کر رہا ہے, نہ اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے, یہ اس کا فیلئر ہے. ٹھیک ہے. اور سیم از دا کیس ود لیڈی, کہ اگر وہ نہیں اوپنلی کمیونیکیٹ کر پا رہی, اس بندے کو نہیں بتا پا رہی, ڈسپائٹ کہ اس کے انکریجمنٹ کے بھی, صرف سوشل ٹیبوز کے نہیں یہ کسی کو بتا دے گا تو میں بری بن جاؤں گی, یو نو, تو وہ تو پھر عورت قصوروار ہے. تو دونوں میں اللہ نے پوری ایبلٹی, پوری وہ رکھی ہے فلفل, یس, سکون دے سکے. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحبہ, میل اور فیمیل کے لیے آخری کیا ایڈوائس کریں؟ ایڈوائس یہی ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, ٹرائی کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر. اور ایک وہی امپورٹنٹ, اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت بنایا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر عورت خوبصورت ہے, نہ رنگ سے کوئی تعلق ہے, نہ ہائٹ سے, نہ سائز سے. اینڈ ادھر ایک اور امپورٹنٹ بات جس کو میں ایک فیکٹ کریکٹ کرنا چاہتی ہوں بینگ اے سرجن. بہت ساری عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجائنا لوز ہو گئی ہے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سائنٹیفک. اٹس این الاسٹک آرگن میڈ بائی اللہ, سو الاسٹک ہمیشہ ریکوائرڈ. تو یہ متھ تو بریک کرے نا, وجائنا کبھی لوز نہیں ہوتی. نہیں لوز ہوتی, یہ متھ ہے. اور پھر یہ بھی چیز جو بعض بندے, کچھ لڑکی ایسی ہے جو اتنی شاید نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اوپن ہے, اس کو اتنا ہے کہ وہ شی وانٹس ٹو انجوائے, وہ اوپن ہے. اس کے اوپر وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو تم نے تو پہلے کہیں سیکس کیا ہے, یا مجھے تمہارے ساتھ کرنے کے بعد مجھے فیلنگ ہوئی ہے کہ تمہاری باڈی اوپن ہے, تم اوپن ہو, تمہارا ویجائنا لوز ہے. لوز بھی 36,000 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایکسرسائز نہ کرنا, ایج زیادہ ہو جانا, بس یہی ہے کہ یہ آئی واز جسٹ وانٹڈ ٹو, آئی وڈ بین ویٹنگ کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملتا ٹو بریک دس میتھ کہ ایسا کوئی ایگزسٹ ہی نہیں. آج کل بڑا کام ہو رہا ہے اس پہ, ٹائٹننگس پہ, یو نو, وہی ایکسرسائز والی. بٹ لیڈیز ریسٹ ایشورڈ یور ویجائناز کین نیور بی لوز. بیوٹیفل. ڈاکٹر طیبہ, ایڈوائز یہ ہے کہ کمیونیکیٹ اینڈ ایکسپلور, ایکسپیرئنس کرو ڈفرینٹ طریقے سے, اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرو پورا دن. اس کو یو کین میک دیٹ ویمن فیل گڈ, اور اس کو اسپیشل فیل کراؤ, اینڈ شی ول میک یو فیل اسپیشل ایز ویل. تھینک یو سو مچ ونڈرفل لیڈیز. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آج تک میں نہیں کہہ پائی, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری ان بریو لیڈیز نے کہی ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ شاید ہم شاید ابھی بھی روٹ تک نہیں پہنچ پائے, کیونکہ یہ اتنا پرانا ایشو ہے اور اس نے ہماری 95% میرجز کا بیڑا غرق کیا ہوا اس چیز نے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, عورتیں اور مرد ہمیں بڑے کامیاب شادی شدہ زندگی میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, بٹ وین یو سی دیئر سیکشول سائڈ, باقی سب ٹھیک چلا ہے, بٹ جب آپ ان کا سیکشول سائڈ اور سیٹسفیکشن دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی وہاں پہ سیٹسفیکشن نظر نہیں آتی. بہت ریئر کپلز ہوتے ہیں جن کی سیکشول انٹیمیسی, انڈرسٹینڈنگ اور سیٹسفیکشن جو ہے دونوں بڑی خوشی خوشی ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یس دیٹ از آئی فیل ریئلی کمپلیٹیڈ اور سیٹسفائڈ ود مائی پارٹنر. یہ بہت کم لوگوں سے جو ہے وہ آتا ہے. بہت سارے متس آج ہمارے جو مہمان تھے ان لوگوں نے آپ کے کلیئر کیے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہمیں نئی سیکھنے کو ملی ہیں. اس کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے.
हमें बर्दाश्त करने का, सुनने का आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी, ये पॉडकास्ट जो है ये कॉन्फिडेंट DHA फेज़ 5 की तरफ से पावर किया गया है, और इसमें बहुत सारी ऐसे जो हम पॉडकास्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट DHA फेज़ 5 का शुक्रगुजार हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। एंड देन आप खुद अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन कीजिए। ये अभी सिर्फ बिगनिंग है, ये अभी हमने सिर्फ, जिसको कहते हैं ना कि अभी हमने इस साइलेंस को ब्रेक किया है कि एक्चुअली है क्या। हम इसको और डीप डाउन लेके जाएंगे ताकि समझ पाएँ कि हम जो हमारा सबसे अहम, सबसे पहला रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं यार। अगर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, लेट मी टेल यू, आपकी कोई आने वाली जनरेशन बेहतर नहीं हो सकती। ये वो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर आपकी यूनिवर्स, आपकी दुनिया, कायनात कायम है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बट प्लीज़ जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगी कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। द वे यू लव देम, जिस तरह से आप उनको मोहब्बत करते हैं, आप उनकी बॉडी को टच करते हैं, हो सकता है कि उनका तरीका ना हो सकता है उनको कुछ और पसंद हो। जैसे डॉक्टर साहबा ने लिखा कि लव बाइट्स, आपके लिए लव बाइट्स हैं, किसी और के लिए वो बाइट्स हैं। सो वही एक टर्न ऑफ हो सकता है। अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कॉफी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।